بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نمرود کے دور میں ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا کہ جس کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی۔ نمرود جو کہ سالہ سال سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو دربار میں بلوایا اور سوال کیا کہ مجھے اس ستارے کے بارے میں بتاؤ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے نمرود کو جواب دیا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیری اور تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا، اور وہ بابل کا رہنے والا ہوگا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنا دربار بابل میں منتقل کیا اور حکم جاری کیا کہ تمام مردوں کو شہر سے نکال دو اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ حاملہ عورتوں کی نگرانی کی جائے، اور جس بھی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو اسے بلا تفریق فوری قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ کڑی نگرانی کے دوران جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے اچانک کسی کام کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ اس نے اس بستی کی نگرانی کے لیے اپنے سب سے معتمد شخص کا انتخاب کیا اور اسے بھی سخت تاکید کی کہ خبردار تم نے بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ نمرود واپس لوٹ گیا اور آزر کو بستی کا نگران بنا دیا۔ ایک رات جب آزر اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکا تو اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا۔ پھر فکر لاحق ہوئی کہ اگر نمرود کو پتہ چلا تو وہ دونوں کو قتل کرا دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو ایک تہہ خانے میں ٹھہرا دیا، وہیں وہ آزر کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی اور اپنے معمولات زندگی کافی حد تک محدود کر دیے، یہاں تک کہ اس نے سورج کی روشنی میں نکلنا ترک کر دیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو نمرود نے ان تمام کاہنوں سے کہا، تم لوگ جھوٹے ہو، لہٰذا اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ اسی دوران آزر کی بیوی کو حمل ٹھہرا۔ بعض روایات میں ہے کہ جس بھی عورت کو حمل ہوتا اسے نمرود کے آدمی گرفتار کر لیتے اور اسے باقی عورتوں سے جدا کر دیا جاتا، مگر جب آزر کی بیوی کو حمل ٹھہرا تو حمل کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی، یعنی اس کے پیٹ سے حاملہ ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گرفتاری کے عمل سے محفوظ رہی۔ منقول ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ جس وقت کے بارے نجومیوں نے بتایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ نے اس تیز رفتاری سے پرورش پائی کہ ہفتہ میں مہینہ کے برابر اور ایک مہینہ میں سال کے برابر بڑھتے تھے۔ آپ کی پیدائش کو خفیہ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی کے علاوہ کسی تیسرے شخص کو خبر نہ ہوئی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یوں وقت گزرتا رہا اور آپ تہہ خانے میں پرورش پاتے رہے۔ زندگی کے ابتدائی ایام میں آپ نے باہر کی زندگی نہ دیکھی تھی، تاہم ایک دن آزر نے خود ہی اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے چھپا کر رکھا تھا اور مجھے خوف ہے نمرود کہیں اس کو قتل نہ کر دے۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ایسا کوئی اندیشہ نہیں، تم اسے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلے دن تہہ خانے کی فضا سے باہر نکلے تو جس جانور کو دیکھتے اس کے متعلق سوال کرتے کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ گائے ہے، یہ بکریاں بھیڑیں ہیں اور ان سے یہ کام لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب سن کر ارشاد فرمایا، اب تو ضروری ہے ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا اور پالنے والا بھی ہوگا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ سنے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رات کے وقت تہہ خانہ سے باہر نکلے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو سب سے پہلے ستارے نظر آئے اور ستاروں میں مشتری ستارہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا تو فرمایا، میں غائب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ قمری مہینے کے آخری ایام میں تہہ خانے سے باہر آئے تھے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو چاند نمودار ہوا۔ آپ نے جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غائب ہو گیا تو فرمایا، اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوتا دیکھ کر فرمایا، تو میرا رب ہے، تو سب سے بڑا ہے۔
شام ہوئی اور سورج بھی غروب ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا اسلام لے آؤ۔ آپ نے عرض کیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور فرمایا اے لوگو، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس تمام عرصہ میں نمرود اور اس کے حواریوں کو خبر بھی نہ گزری کہ جس کی آمد کو روکنے کے لیے انہوں نے اتنے جتن کیے تھے وہ دنیا میں آ کے ان کے جھوٹے خداؤں پر جھپٹنے کو تیار ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جب آپ نے کلہاڑے کے وار سے بتوں کو پاش پاش کیا، جس کی وجہ سے نمرود نے آپ کو جلانے کے لیے آگ میں ڈلوایا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔